13 جون 1926 کو پنڈی میں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان ایک تنازع ہوتا ہے۔ اس تنازع کی وجہ جو ہے وہ 1896 میں اس وقت جنم لیتی ہے جب راولپنڈی میں مسلمانوں کے لیے ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے پنڈی میں مساجد تو موجود تھیں لیکن مسلمانوں کی کوئی بڑی مسجد موجود نہیں تھی۔ تو گردوارے تھے، یہاں پہ مندر تھے، اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ پنڈی شہر میں جو اکثریت تھی وہ ہندوؤں اور سکھوں کی تھی اور مسلمان اقلیت میں تھے۔ مسلمان معاشی طور پر بھی اتنے مضبوط نہیں تھے، اس لیے یہاں ایک بڑی مسجد نہیں تھی۔ لیکن جب بادشاہ امان اللہ خان یہاں ایگزائل پہ آتے ہیں اور پنڈی میں وہ رہتے ہیں تو مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بڑی مسجد بنائی جائے تو وہ اس کے لیے عطیہ کریں گے۔ چنانچہ ایک بڑی مسجد کا جو ہے وہ ایک پلان بنتا ہے۔ جس جگہ یہ موجودہ جامع مسجد ہے اس جگہ 18 کنال کی زمین پہ 1896 میں ایک مسجد جو ہے وہ بنائی، اس کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی جو ہے یہ سکھ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ مسجد بنے، کیونکہ اس کے عقب میں سکھوں کا ایک بڑا گردوارہ تھا جو آج بھی باغ سردارہ میں موجود ہے۔ سکھ چاہتے تھے کہ یہ گردوارہ چونکہ نزدیک ہے مسجد کی، اس لیے مسجد کہیں دور بنائی جائے۔ تو اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے سکھوں کو قائل کیا کہ مسجد اور گردوارے میں کوئی تنازع نہیں ہوگا تو آپ یہ بننے دیں۔ چنانچہ 1901 میں یہ مسجد بن جاتی ہے اور اس دوران جو ہے وہ اگلے 25 سال تک کوئی تنازع نہیں ہوتا۔ لیکن پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے مسجد سے پیچھے ایک سینما بن جاتا ہے، اور سینما جو ہے جو بندہ بنا رہا ہوتا ہے وہ سردار موہن سنگھ ہیں جو اس وقت راولپنڈی کی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ مسلمان یہ کیس کر دیتے ہیں کہ اس سینمے کو روکا جائے کیونکہ مسجد ہے ساتھ، لیکن مسلمان عدالت میں یہ کیس ہار جاتے ہیں۔ تو ایک تنازع مسلمانوں میں اور سکھوں میں جو ہے وہ ایک شدید ہو جاتا ہے۔ تو اسی دوران سکھوں کا ایک سالانہ جلوس جو ہے جو سکھوں کے 5ویں گرو ہیں گرو ارجن سنگھ کا، وہ 13 جون 1926 کو جو ہے وہ نکلتا ہے۔ ہر سال یہ گزرتا ہے اور مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے۔ تو جب بھی یہ گزرتا تھا تو مسلمان جو ہے نہ صرف اس کے لیے سبیلیں لگاتے تھے مسجد کے باہر، بلکہ گرو گرنتھ کے سامنے فروٹ بھی رکھے جاتے تھے۔ لیکن اس سال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ جلوس جو ہے یہ اگر گزرے گا تو مسجد کے سامنے سے یہ میوزک بجاتے ہوئے نہ گزرے۔ تو سکھ جو ہے یہ مطالبہ اس لیے رد کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر سال کی طرح یہاں میوزک بجایا جاتا ہے تو اب مسلمانوں کو اس میں سے کیا مسئلہ ہے۔ چنانچہ چونکہ ایک سینمے کا جو ہے وہ ایک رفٹ موجود ہوتی ہے تو اس کی بنا پہ مسلمان جو ہے وہ ایک تیاری کرتے ہیں اور کچھ کلاڑیاں وغیرہ خرید لیتے ہیں۔ تو سکھوں کی اس کی بھنک پڑتی ہے، تو وہ جو جلوس ہوتا ہے جس میں سالانہ 2-3 ہزار سکھ شامل ہوتے ہیں، تو اس سال یہ 12 سے 15 ہزار سکھ جو ہیں اس جلوس میں آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈھول باجے بجاتے ہوئے تو مسلمان ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ ڈھول باجے نہ بجائیں، اس سے مسجد کا تقدس مجروح ہوتا ہے۔ لیکن وہ باز نہیں آتے، تو اس دوران مسلمان جو ہے اس جلوس پہ پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے جو لڑائی ہے 10 بدس یہ پھیل جاتی ہے اور یہ گنج منڈی تک پہنچ جاتی ہے، جہاں مسلمان جو ہے وہ 276 دکانیں جو ہیں وہ جلا دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے شہر۔ ساری رات شہر کے اندر دکانیں جلائی جاتی ہیں، گھر جلائے جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ فائرنگ کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت ہوتی ہے۔ اگلے دن شہر کے اندر کرفیو لگ جاتا ہے۔ تو جب بعد میں شہر کے حالات نارمل ہوتے ہیں تو جو ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں انگریز، وہ مسلمانوں کو، سکھوں کو اور ہندوؤں کو بلاتے ہیں اور اس کا سلوشن یہ نکالا جاتا ہے کہ جس طرح ہندو اور سکھ اپنے اپنے تہواروں پہ جلوس نکالتے ہیں، مسلمان بھی اپنے کسی تہوار پہ کوئی جلوس نکال لیا کریں اور اسی طرح گردواروں کے اور مندروں کے سامنے سے اس جلوس کو گزارا کریں جس طرح ہندو اور سکھ گزارتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے مسلمان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ عید میلاد النبی کے موقع پر، جو اس سے پہلے صرف 12 وفات کے نام سے برصغیر میں یہ دن منایا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو عید میلاد النبی کے نام پہ ایک جلوس جو ہے وہ پہلا جلوس جو ہے 1927 کو نکالا جاتا ہے، جس میں اس وقت کے جو تاریخ دان ہیں، جو لوگ موجود ہوتے ہیں شہر میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ لوگوں نے اس جلوس میں شرکت کی تھی۔ تو اندازہ کریں کہ جس شہر کی آبادی اس وقت 1 لاکھ سے کم تھی، اگر اس وقت 15 لاکھ لوگوں کا ایک جلوس جو ہے وہ شہر میں نکلتا ہے تو کتنی بڑی خبر ہوتی ہے اور کتنا بڑا وہ ایونٹ ہوتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ پھر یہ روایت پورے پنجاب میں اور اس کے بعد پورے انڈیا تک پھیل گئی۔